السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کتنے خوش قسمت بچے ہیں، اتنی سخت ترین سردی ہے لیکن آپ مدرسہ امام احمد بن حنبل بائی پاس قصور میں دن رات قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کا حفظ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مومن مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتے۔ قرآن کریم حفظ کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے عزیزو، لاہور میں ایک معذور بچہ ہے، معذور بچہ چل پھر نہیں سکتا۔ اس نے نیت کی کہ میں نے حفظ کرنا ہے۔ امی نے کہا بیٹا میں آپ کو حفظ کراؤں گی، بس مجھے روزانہ قرآن کریم کی ایک آیت سنانا شروع کر دیں۔ بچہ گھر میں اپنے بستر پر بیٹھا ایک آیت روزانہ یاد کر کے اپنے امی جان کو سنا رہا ہے۔ ایک ایک آیت کر کے سنانے والے بچے نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ پچھلے سال سے وہ نماز تراویح بھی پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ کس نے کہا مشکل ہے؟ آسان ہے۔ یہی وجہ ہے جو بھی بچہ نیت کر لے میں نے حفظ کرنا ہے، وہ حفظ کر لیتا ہے فوراً۔ یہ جو بچے کا میں نے واقعہ سنایا، یہ ہمارے پیارے دوست ہیں فضیلت الشیخ مولانا عمر فاروق قدوسی صاحب، مکتبہ قدوسیہ کے مالک، دینی کتب اشاعت کرتے ہیں، بہت بڑے اہل علم ہیں۔ یہ ان کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ میرے بیٹو، خانے وال میں ایک ماں جی تھیں، حافظ قرآن ماں جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 8-10 بچے دیے، بیٹے بیٹیاں۔ اس ماں جی نے سارے بچوں کو خود حفظ کروایا۔ کیسی بات ہے؟ اور بیٹا آپ تو پراپر ایک مدرسہ میں پڑھتے ہیں، یہاں تو مشکل ہے ہی نہیں۔ اگر بچہ گھر میں نیت کر لے، اپنی امی سے حفظ کرنے کا ارادہ کر لے، ابو سے ارادہ کر لے، بڑے بہن بھائی سے ارادہ کر لے، تو وہ گھر بھی حفظ کر سکتا ہے۔ 2 میں نے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ یہ بات فضیلت الشیخ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی اور محدث شیخ الحدیث حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ نے شارح صحیح بخاری، بہت سی صفات کے مالک، انہوں نے سنائی کہ میری بیوی صاحبہ نے، وہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں، اللہ ہماری اس ماں جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تیرے قرآن سے کتنی اس ماں جی کو محبت تھی کہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بچوں کو، بیٹی کو، سارے بیٹوں کو مکمل حفظ خود کروایا۔ یہ
میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، ماؤں اگر آپ توجہ کریں تو آپ تو قرآن کے حافظ اپنے گھر میں تیار کر سکتی ہیں۔ ہاں کئی مائیں بیچاری نہیں پڑھی، جیسے میری ماں جی نہیں پڑھی ہیں، آپ کی بھی اکثر کی مائیں پڑھی نہیں ہیں، وہ ابو بھی پڑھے نہیں ہیں، اس لیے ہم مدارس میں آتے ہیں۔ سیال کوٹ سنا نام آپ نے؟ سیال کوٹ، سیال کوٹ میں ایک مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی تھے، جو اپنے دور کے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑی کتابیں لکھیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ میرے بیٹو، ماں نے کہا بیٹا میرا دل کرتا ہے آپ قرآن کریم نماز تراویح میں سنائیں۔ ماں خوش ہوتی ہے نا، میرا بیٹا لوگوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سنا رہا ہے، ماں خوش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کل پرسوں رمضان شروع ہو رہا ہے، ابراہیم میر سیال کوٹی صاحب کو قرآن کریم یاد نہیں۔ ماں سے کہا ماں دعا کریں، میں کوشش کرتا ہوں، نیت کر لی۔ بیٹو ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے نیت کر لی، روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو نماز تراویح میں سنا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ہوا، 30 دنوں میں روزانہ دن کو پارہ یاد کر رہے ہیں، رات کو سنا دیتے ہیں، 30 دنوں میں مکمل قرآن کریم یاد کر کے تراویح میں سنا دیا۔ آپ نے سنا ہے نام منڈی وار بٹن کا؟ سنا ہے نام؟ منڈی وار بٹن کا طالب علم شیخ پورہ میں شہر چھوٹا سا قصبہ ہے، وار بٹن کا ایک رہنے والا بچہ لڑکا، اس نے ہمارے دوست فضیلت الشیخ قاری خرم شہزاد حافظہ اللہ سے عبد الوحید خرم صاحب، ان کا نام ہے قاری عبد الوحید خرم صاحب، ان سے 27-28 دنوں میں قرآن کریم مکمل یاد کر کے سنایا۔ کیسی بات ہے؟ تو آپ میرے بیٹے جتنا سبق سنا رہے ہیں، نیت کریں ہم نے کل سے 10 لائنیں زیادہ سنانی ہیں، نیت کریں نیت، سنائیں گے نا انشاءاللہ۔ نیت کریں، اللہ رب العالمین آسان کر دے گا، آپ کل 10 لائنیں مزید اور بھی یاد کر کے سنائیں گے۔ منزل جو میرا بیٹا پارہ سناتا ہے وہ نیت کرے میں نے 2 پارے سنانی ہے، اور نیت تو کریں، نیت کا بھی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے گا۔ ہم سب کی مائیں زندہ ہیں، تقریباً اکثر کی مائیں زندہ ہیں۔ کبھی آپ نے ماں سے کہا ماں جی دعائی کر دو جلدی حفظ ہو جائے؟ کبھی کہا کرو ماں کے پاؤں دبائیں، گھر جا کے تو ماں سے کہہ دے ماں دعائی دے دے، کہہ پتر کیڑی دعا، اور ماں حفظ کر رہا ہونا، دعا کرو اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ مجھے جلدی حفظ کرنے کی توفیق دے، تو ماں دعا دے دے گی۔ اللہ کی قسم ماں کی دعا رب رد کرتا نہیں، ہم دعا نہیں لیتے، ہم تنگ کرتے ہیں ماں کو، ہم تو بد دعائیں لیتے ہیں، اللہ اکبر، لیتے ہیں نا بد دعائیں، ہنستے ہیں بچے۔ دعائیں لینی ہیں، کند ذہن بچہ بھی کیوں نہ ہو، ماں دعا دے دے، وہ بچہ حافظ کا پہاڑ بن جاتا ہے، جلدی قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ بیٹو
جس انسان نے، جس قوم نے، جس قبیلے نے، جس گاؤں شہر نے، جس مسجد نے، جس مدرسہ نے قرآن کریم سے محبت ڈال لی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھٹی یہ بھی پھٹی ہے جس پر قرآن رکھتے ہیں، وہ بھی پھٹی ہے جس پر بیٹھ کے وضو کرتے۔ کوئی فرق ہے پھٹی میں؟ فرق؟ پھٹی ہے لکڑی کی، وہ بھی یہ بھی، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تو قرآن کی پھٹی پر ہم بیٹھ سکتے؟ کس نے احترام ڈالا؟ اللہ نے۔ کس نے ڈالا؟ وجہ کیا بنی؟ قرآن۔ جس پھٹی پر قرآن رکھا جاتا ہے وہ پھٹی بھی مقدس بن جاتی ہے، ہماری نظر میں محترم پیاری بن جاتی ہے۔ اور جس سینے میں قرآن ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو، ہوگا۔ آئیں، یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی مبارک آپ لینے کے لیے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی لینے کے لیے، اپنے ماں باپ کے سر پر تاج رکھوانے کے لیے آپ بیٹوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، مدرسے کا رخ کیا ہے۔ ڈٹ جائیں، محنت کریں اور محنت کریں اور محنت کریں، رو رو کر دعا کیا کریں، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ جی مجھے پکا حافظ قرآن بنا دے، اللہ جی مجھے عامل علم کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، مجھے نیک اور متقی بنا دے۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں قرآن کی حافظ بن جائیں گی۔ میر محمد کا نام سنا ہے آپ نے؟ اور میر محمد کل پرسوں کی بات ہے، وہاں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ آج سے کچھ 100-150 سال پہلے وہاں ایک حافظ قرآن تھے، ذمہ دارہ بھی کرتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ حافظ عبداللہ صاحب۔ ایک ہی بزرگ نوجوان نے حفظ قرآن مکمل کیا، وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، ساتھ ہل چلا رہے ہیں، ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس شخص کی قرآن سے محبت دیکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو قرآن کا قاری بنا دیا۔ ماشاءاللہ، ان کی نسلوں میں جتنے بھی بچے ہیں، بچی ہیں، سارے حافظ قرآن ہیں۔ محترم فضیلت الشیخ قاری صہیبہ میر محمدی صاحب کا خاندان، ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کا خاندان، جتنی بہنیں، جتنے بھائی، جتنے پوتے دوتے، جتنے بھانجے بھتیجے، سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں، قرآن کی قاری ہیں۔ کیسا خاندان ہے جو پورا خاندان ہی قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بیٹا جب ہم حافظ قرآن بن جائیں گے، ہماری نسلیں بھی حافظ قرآن بن جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیٹا اور محنت کریں گے نا محنت، اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے۔